بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات بڑھتی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بیانات عالمی برادری کی توجہ بھارت کے اندرونی خلفشار سے ہٹانے کے لیے ہیں۔ آرمی چیف کا کور کمانڈر کانفرنس میں اظہار خیال، کہا کسی بھی مہم جوئی کا پاکستان مکمل طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی خط ملا، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کسی خط میں کوئی دلچسپی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پی ٹی آئی کو کسی معاملے پر بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کرے۔ تحریک انصاف نے خط کے نام پر ایک اور ڈرامہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کے سفیر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب، کہا اوورسیز کی محنت سے ترسیلات زر میں 30% اضافہ ہوا۔ ماضی کی فاش غلطیوں کے باعث آج پھر ہمارے جوان قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کو اس لیے چھوڑا گیا کہ امن قائم ہوگا، لیکن حال سب نے دیکھ لیا۔ 2.5 سال میں سینکڑوں جوان شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ میں اظہار خیال، مہنگائی 2% آنے پر قوم کو مبارکباد دی۔ یوٹیلٹی سٹورز کے بغیر رمضان پیکج لا رہے ہیں تاکہ کرپشن نہ ہو۔ زرعی ٹیکس وقت کی ضرورت ہے، دائرہ کار صوبوں تک پھیلا دیا۔ بانی نے گزشتہ روز خط کے مندرجات خود صحافیوں کو بتائے۔ انہوں نے کہا پاک فوج کی ملک کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آرمی چیف سے ملاقات میں سیکیورٹی امور پر گفتگو ہوئی تھی، اس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی پرامن احتجاج کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ شبلی فراز کہتے ہیں دہشت گردی سمیت دیگر منفی سرگرمیاں بڑھنے سے بانی پی ٹی آئی پریشان ہے، انہیں ملک کی فکر ہے۔ بحیثیت قومی لیڈر خط لکھا، سیاسی عدم استحکام سے ملک پیچھے جا رہا ہے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا سینئر پیونی جج بنانے پر 5 ججوں نے سینیورٹی کا معاملہ پھر اٹھا دیا۔ ذرائع کے مطابق ریپریزنٹیشن چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کو بھجوا دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت امتیاز معاملہ اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ ریپریزنٹیشن میں کہا گیا ہے جج جس ہائی کورٹ میں تعینات ہوتا ہے اسی کے لیے حلف دیتا ہے۔ آئین کے مطابق دوسرے ہائی کورٹ میں تبادلے پر جج کو نیا حلف لینا پڑتا ہے۔ ٹرانسفر جج کی سینیورٹی نئے حلف کے مطابق طے ہوگی۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب، جسٹس ارباب طاہر کا الگ سے ریپریزنٹیشن فائنل کرنے کا امکان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر اے ٹی سی اور احتساب عدالتوں کے نظامی جج تعینات۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب کی جگہ جسٹس اعظم خان ڈسٹرکٹ کورٹس ویسٹ کے انتظامی جج تعینات۔ جسٹس ارباب محمد طاہر ایف آئی اے کورٹس کے انتظامی جج تعینات۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی منظوری کے بعد آفس آرڈر جاری۔ انتظامی تبدیلیاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججوں کے تبادلے کے بعد کی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں جناح اسکوائر کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا منصوبے سے اسلام آباد کے ٹریفک میں کشادگی آئے گی اور لوگوں کو سہولت ملے گی۔ برق رفتاری اور ذمہ داری کے ساتھ منصوبے کو 72 دنوں میں مکمل کیا گیا۔ محسن نقوی نے پنجاب سپیڈ کو محسن سپیڈ میں بدل دیا ہے۔ اسلام آباد کو خوبصورت بنا کر پاکستان کے لیے مثال بنا دیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا F9 فلائی اوور بھی 10 سے 12 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری چین کے سرکاری دورے پر روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ۔ صدر مملکت بیجنگ میں چین کی اعلیٰ سطح سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ اور اسٹیٹ کونسل کے پریمیئر لی شیانگ سے ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزراء شرجیل میمن اور ناصر شاہ بیجنگ پہنچ گئے۔ پاکستانی سفارت خانے کے اہلکاروں نے استقبال کیا۔ سندھ حکومت کا وفد چین میں مختلف تجارتی اور صنعتی شخصیات سے ملاقاتیں کرے گا۔ پیکا ایکٹ میں حالیہ ترمیم بنیادی انسانی حقوق اور آئین سے متصادم ہے۔ پیکا ایکٹ کی شقیں آزادی اظہار رائے کے بنیادی حق کے خلاف ہیں۔ پیکا ایکٹ سپریم کورٹ میں چیلنج، شہری نے آئینی درخواست دائر کر دی۔ پیکا ایکٹ کی شقوں کا فل کورٹ کے ذریعے جائزہ لینے کی استدعا۔ درخواست میں صدر مملکت، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ اور سیکرٹری قانون کو فریق بنایا گیا ہے۔ ملک میں انٹرنیٹ کی سست رفتار پر اراکین قومی اسمبلی بھی پریشان۔ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں انٹرنیٹ مسائل پر ارکان برہم۔
कमेटी के रुकन शेर अली अरबाब बोले 5G चलना तो मुहाल, फोन इंटरनेट ना होने के बराबर है। चेयरमैन PTA ने कहा भारत में मोदी हुकूमत ने 35 लाख किलोमीटर फाइबर बिछाए, यहाँ हुकूमत ने टेलीकॉम सेक्टर में एक पैसा नहीं लगाया। AT के पार्लिमानी सेक्रेटरी ने बताया स्टारलिंक से मामलात हतमी मरहले में है, सर्विस रवां साल जून तक दस्तयाब होगी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस जमाल मंदोकेल ने पूछा क्या दहशतगर्दी जैसे संगीन जुर्म पर किसी का खुसूसी अदालत में ट्रायल हो सकता है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा सिविलियन का खुसूसी अदालत में ट्रायल किसी सूरत मुमकिन नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कानून को इसके गलत इस्तेमाल पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। अगर एक जुर्म फौजी करे और वही जुर्म आम आदमी करे तो ट्रायल अलग जगह कैसे हो सकता है। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया जिन लोगों ने फौज ज्वाइन करके बुनियादी हुकूक सरेंडर किए उन्हें दूसरों से नहीं मिलाया जा सकता। मेरा मौक्कल अर्ज़म लाहौर का फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, उसे खुसूसी अदालत से 6 साल सजा दी गई। समाअत पीर तक मुलतवी। रमजान उल मुबारक से पहले चीनी की बढ़ती कीमत से व्यापारी भी परेशान। होलसेल ग्रोसर्स ने 3 माह के लिए चीनी बैरून मुल्क भेजने पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स रऊफ इब्राहिम कहते हैं होलसेल में चीनी की कीमत 150 रुपए और रिटेल में 160 रुपए तक पहुंच गई है। जखीरा अंदोज माफिया सरगर्म है। मार्च के एडवांस सौदे 152 रुपए में हो रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे का किरायों में 5% इजाफे का ऐलान। नए किरायों का इतलाक कल से होगा। किराए में इजाफा डीजल की कीमत में हालिया इजाफे के बाद किया गया। $1999 के समुद्री तूफान के बाद लापता 7 माहीगीरों का भारतीय जेल में कैदियों का इंकशाफ। रेडी गोट के 7 माहीगीरों की 25 साल से भारतीय जेल में कैद होने की तस्दीक हो गई। अहले खाना ने कहा है भारतीय जेल से रिहा माहीगीर मुश्ताक ने दीगर साथियों की कैद की तस्दीक की। कैदियों के भाई ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा अपने प्यारों का 25 साल से इंतजार कर रहे हैं। माहीगीर रहनुमा यूनुस खासली ने हुकूमत से मुतालबा किया कि माहीगीरों की रिहाई के इंतजामात किए जाएं। दूसरों के मंसूबों पर झूठी तख्तियां लगाने वाले पर भी पीका एक्ट का इत्तलाक हो सकता है। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी को एहतियात का मशवरा। कहा EV बसें हों या दूसरे मंसूबे जो क्रेडिट सिंध हुकूमत का है वो देना होगा। अज़मा बुखारी का जवाब। कहा सादिया बहन पहले अपनी माशरती उलूम और सियासियात दुरुस्त करें। मुस्लिम लीग नून के मंसूबे निकाल कर देख लें, इन सियासी जमातों के पास बताने और करने को कुछ नहीं। मरियम नवाज के कामों में कीड़े निकालने की कोशिश करते रहते हैं। सिंध के जो हालात हैं ये कहानी फिर सही। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने हरीपुर के इलाके कोठहरा के प्राइमरी स्कूल की हालत ज़ार का नोटिस ले लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा ARY न्यूज की रिपोर्ट पर प्राइमरी स्कूल का मामला वज़ीर आला KP से 2 दिन पहले शेयर किया। वज़ीर आला की हिदायत पर प्राइमरी स्कूल के लिए फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की KP डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स की नाकिस कारकर्दगी पर भी बरहम ओहदों से हटाने का हुक्म दे दिया। मेरिट की बुनियाद पर प्रोफेशनल और काबिल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स तैनात करने की हिदायत। कहते हैं तमाम मराकज़ सेहत की मॉनिटरिंग को मजीद मौसर बनाया जाए। गैर हाजिरी के आदी डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाए। KMC वकील ने अदालत में गलत बयानी की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिंध का अदालत में जवाब। बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन की पेंशन की अदायगी से मुताल्लिक केस में सिंध हाई कोर्ट ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को तलब कर लिया। सूरत हाल की वजाहत के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर और दीगर हुकाम को भी बुला लिया। 28 जनवरी को KMC वकील ने दावा किया था टाउन्स को सिंध हुकूमत पेंशन की रकम देती है। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। लाहौर में घरेलू मुलाजमा ने मालिकन की डांट का गुस्सा 3 माह के बच्चे पर निकाला। मुलाजमा बच्चे पर तशद्दुद करती रही। बच्चे के मुंह पर कपड़ा रखकर सांस बंद करने की कोशिश की गई। बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर वालिदैन ने CCTV वीडियो देखी तो तशद्दुद का पता चला। पुलिस का कहना है मुलाजमा जेवरात और रकम चोरी करके फरार हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमा की तलाश शुरू कर दी।
اور یکجان ہے کشمیر اور پاکستان. AY نیوز نے یوم یکجہتی کشمیر پر خصوصی نغمہ جاری کر دیا. ساحر علی بگا نے آواز کا جادو جگایا. وسیم بادامی اور اقرار الحسن نے لہو گرمایا. مغربی کنارے میں اسرائیلی چیک پوسٹ پر فائرنگ سے 8 فوجی زخمی. 2 کی حالت تشویشناک. غزہ والوں کی مشکلات میں کمی نہ آ سکی. اپنے علاقوں میں لوٹنے والے امداد کی منتظر. حکام کا کہنا ہے شمالی غزہ میں سب کچھ تباہ ہے. کچھ لوگوں کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں. 2 لاکھ خیموں کی فوری ضرورت ہے. حکام بتاتے ہیں اسرائیلی امداد میں رکاوٹ بن رہا ہے اور معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر رہا. حماس کا کہنا ہے ہم نے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے یرغمالیوں کو رہا کیا. اب دوسرا مرحلہ شروع ہونا چاہیے. امریکہ کی پڑوسیوں سے تجارتی جنگ کا خطرہ ٹل گیا. صدر ٹرمپ نے میکسیکو اور کینیڈا پر اضافی ٹیرف 30 دن کے لیے روک دیا. ٹرمپ کا کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور میکسیکن صدر کلاڈیا سے ٹیلی فون پر رابطہ. میکسیکو اور کینیڈا کی غیر قانونی تارکین وطن اور منشیات روکنے کے لیے اقدامات کی یقین دہانی. چین کا بھی امریکی مصنوعات پر ٹیکس لگانے کا اعلان. چینی وزارت خزانہ نے کہا امریکہ سے LNG اور کوئلے کی درآمد پر 15% ٹیکس لگایا جائے گا. خام تیل، زرعی مشینوں اور پک اپ ٹرک پر 10% ٹرک لگائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کا نیو یارک ٹائمز سمیت 4 میڈیا اداروں کو پینٹاگون میں موجود اپنے دفاتر ختم کرنے کا حکم. نیشنل پبلک ریڈیو، کام کاسٹ کارپوریشن کی ملکیت NBC نیوز اور پولیٹیکو کو بھی 14 فروری تک پینٹاگون کی عمارت قاتل کرنا ہوگی. نیو یارک پوسٹ، 1 امریکہ نیوز، بریٹ بارٹ اور ہاف پوسٹ نیوز کو دفاتر فراہم کیے جائیں گے. قومی کرکٹ ٹیم نے سیف افریقی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کا آغاز کر دیا. قومی اسکواڈ کی ہیڈ کوچ عاقب جاوید کی نگرانی میں لاہور میں ٹریننگ. نیوزی لینڈ کل اور جنوبی افریقہ کی ٹیم جمعے کو لاہور پہنچے گی. پاکستان اور نیوزی لینڈ کا پہلا میچ ہفتے کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. ICC چیمپئنز ٹرافی کا پاکستان کے مختلف شہروں میں سفر جاری. گزشتہ روز ٹرافی کی بہاولپور کی تاریخی اسٹیڈیم میں رونمائی کی گئی. شائقین نے ٹرافی کے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں.